حضرت حوا کی موت کا عجیب واقعہ کچھ یوں ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کی وفات کے ٹھیک 1 سال بعد حضرت حوا علیہ السلام بیمار ہو گئیں۔ آپ کے بیٹے حضرت شیث علیہ السلام نے اپنے تمام بہن بھائیوں کو اکٹھا کیا اور فرمایا کہ ہماری ماں کا بھی ہمارے باپ کی طرح جسم بے جان ہونے لگا ہے، چنانچہ تمام اولاد حضرت حوا کے گرد جمع ہو گئی، لیکن حضرت حوا نے سب کو باہر نکال دیا اور فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت آدم علیہ السلام سے پہلے دنیا میں کیا تھا؟ یہ سوال ہمیشہ ذہن میں آتا ہے کہ انسانوں کے بسنے سے پہلے کائنات کی حقیقت کیا تھی۔ ایک صحابی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا، یا رسول اللہ، زمین اور آسمان کو پیدا کرنے سے پہلے ہمارا رب کہاں تھا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تب اللہ کے سوا کچھ نہیں تھا، پھر اس نے پانی پر اپنا عرش بنایا، گویا یہ کائنات کی ابتدا تھی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے قلم کو پیدا کیا اور حکم دیا کہ لکھ، تو قلم نے اللہ کے حکم اور علم کے مطابق قیامت تک ہونے والا سب کچھ لوح محفوظ میں لکھ دیا۔ اس کے بعد آسمان اور زمین کو 6 دن میں تخلیق کیا گیا۔ روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ ہفتے کے دن زمین پیدا کی گئی، اتوار کو پہاڑ بنائے گئے تاکہ زمین کو سہارا ملے، پیر کے دن درخت اگائے گئے، منگل کے دن مصیبتیں اور بیماریاں وجود میں آئیں، بدھ کے دن نور پیدا کیا گیا، جمعرات کی رات کو جانور پیدا کیے اور زمین پر پھیلائے گئے، اور جمعے کے دن عصر کے بعد حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا گیا۔ یعنی انسان کی پیدائش سب سے آخر میں ہوئی تاکہ اس کے آنے سے پہلے ہی اس کی آسائش کے تمام وسائل موجود ہوں۔ حضرت آدم علیہ السلام تمام انسانوں کے باپ ہیں اور نسل انسانی کی ابتدا انہی سے ہوئی۔ انسانوں کی تخلیق سے پہلے فرشتے اور جنات پیدا کیے گئے تھے۔ فرشتے نور سے پیدا کیے گئے اور ان کا اصل مسکن آسمان ہے، وہ زمین والوں کے لیے دعا اور استغفار کرتے ہیں۔ جنات آگ سے پیدا کیے گئے اور ابلیس کو جو شیطان ہے وہ بھی جنات میں سے تھا، فرشتوں میں سے نہیں۔ کچھ روایات میں آتا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام سے 2000 پہلے جنات پیدا کیے گئے، اور جب وہ زمین پر فساد کرنے لگے تو اللہ تعالیٰ نے ان پر فرشتوں کا لشکر بھیجا جس نے انہیں سخت مارا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ جنات سمندروں اور جزیروں میں پناہ لینے پر مجبور ہو گئے اور آج تک ان کی رہائش یہی ہے۔ ابلیس جو جنات کا سردار تھا، اس کا اصل نام عزازیل تھا، وہ پہلے بہت عبادت گزار تھا مگر نافرمانی کے بعد اسے ابلیس کہا گیا۔ خیر، جب اللہ تعالیٰ نے زمین کو انسانوں کے ذریعے آباد کرنا چاہا تو انسان کو مٹی سے پیدا فرمایا، پھر اس میں روح پھونکی۔ جب روح سر میں پہنچی تو حضرت آدم علیہ السلام کو چھینک آئی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا الحمدللہ کہو۔ حضرت آدم علیہ السلام نے کہا الحمدللہ۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا تیرا رب تجھ پر رحم فرمائے۔ اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام کی پشت پر ہاتھ پھیرا تو قیامت تک آنے والے تمام انسان ان کے سامنے ظاہر ہو گئے۔ پھر اللہ نے اولاد آدم سے اقرار لیا کہ کیا میں تمہارا رب نہیں؟ سب نے کہا جی ہاں، تو ہی ہمارا رب ہے۔ پھر فرشتوں اور جنات کو حکم دیا کہ حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کریں۔ سب نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے، اس نے تکبر کیا اور انکار کر دیا، یوں سب سے پہلا گناہ تکبر قرار پایا۔ بعض ازاں اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کی پسلی سے حضرت حوا علیہ السلام کو پیدا فرمایا اور انہیں ان کا ہم سفر بنایا۔ حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا جنت میں رہتے تھے اور انہیں نور کا لباس پہنایا گیا، لیکن ابلیس نے وسوسہ ڈال کر انہیں ممنوعہ درخت سے کھانے پر مجبور کیا۔ جیسے ہی انہوں نے کھایا تو اللہ نے ان سے نور کا لباس چھین لیا اور وہ برہنہ ہو گئے، تاہم دونوں نے غرور نہ کیا بلکہ فوراً اللہ کی طرف رجوع کیا اور معافی مانگی۔ پھر اللہ نے حکم دیا کہ جنت سے نکل جاؤ اور زمین پر رہو۔ یوں حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا علیہ السلام اور ابلیس تینوں زمین پر اتار دیے گئے۔ ایک روایت کے مطابق حضرت آدم علیہ السلام کو ہند میں اتارا گیا، پھر وہ حضرت حوا کو ڈھونڈتے رہے اور میدان عرفات میں ملاقات ہوئی۔ حضرت حوا نے 20 ولادتوں میں 40 بچوں کو جنم دیا۔ ہر ولادت میں ایک لڑکا اور ایک لڑکی پیدا ہوتی۔ سب سے پہلا جوڑا قابیل اور اس کی بہن تھی۔ اس طرح نسل انسانی زمین پر پھیل گئی۔ حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ نے 960 برس کی زندگی عطا فرمائی۔ جب حضرت آدم علیہ السلام کا وقت وفات قریب آیا تو آپ نے فرمایا کہ میرا دل چاہتا ہے کہ جنت کا پھل کھاؤں۔ فرشتے حاضر ہوئے اور بتایا کہ آپ چند دنوں کے مہمان ہیں۔ پھر ملک الموت آئے اور حضرت آدم علیہ السلام کی روح قبض کی۔ فرشتوں نے انہیں غسل دیا،
جنت کی خوشبو لگائی اور حضرت جبرائیل علیہ السلام نے نماز جنازہ پڑھائی۔ یوں تدفین کا طریقہ مقرر ہوا۔ حضرت آدم علیہ السلام کی وفات کے 1 سال بعد حضرت حوا بھی بیمار ہو گئیں، ان کا بھی وصال ہوا۔ تاریخ میں آتا ہے کہ جب طوفان نوح آیا تو حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی کشتی میں حضرت آدم اور حضرت حوا دونوں کے اجساد کو سوار کیا اور بعد میں بیت المقدس یا عراق کے مقام پر دفن کیا۔ یوں حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا علیہ السلام کی کہانی مکمل ہوئی، جو پوری انسانیت کی ابتدا ہے۔